الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مفتاح دار السعادة یہ نشستیں ہماری جاری ہیں. سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کہ جن پر یہ کلام اثر نہیں کرتا اللہ رب العزت کا، اور ان کو کوئی رغبت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے میں نہیں ہے، کوئی علم لینا، شعور لینا، عقل لینا، سمجھ لینا، ہدایت لینا، راستہ تلاش کرنا، ان ظلمتوں کے اندر جو انسان کو درپیش ہیں اس جہان کے اندر اور اگلے جہان کے اندر، اور جن سے پار لگانے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے یہ علم اور رشد اور ہدایت کا یہ سارا سلسلہ جاری کیا ہے، یہ دریا اور ندیاں بہا دیے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اس سے پہلے بھی ہم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، آج تھوڑا سا ہم اس پر زیادہ بات کریں گے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بدترین وصف کے ساتھ ذکر فرمایا، کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین چوپائے وہ بہرے اور گونگے ہیں کہ جن کو بالکل کوئی عقل اور شعور نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہوا کہ جن پر یہ کلام اثر نہیں کرتا. یہ ان لوگوں کا حال ہوا کہ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ملتی تھیں نہ تو ان کو سنا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ الصم البکم. امام ابن قیم کہتے ہیں کیا مراد ہے یہاں پہ کہ یہ صم گونگے، بہرے، بکم اندھے، گونگے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے کہ یہ واقعتاً نہیں سنتے ہیں؟ بہت اچھا سنتے ہیں. اچھا واقعتاً نہیں بولتے ہیں؟ بہت اچھا بولتے ہیں. ان میں بڑے بڑے فصیح شاعر ہیں، ادیب ہیں، قادر الکلام لوگ ہیں. تو پھر ان کو الصم البکم کہا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان پر وہ حقیقتیں نہیں بولتی جن حقیقتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. وہ پورا سلسلہ جو جنت سے نکالتے وقت اس کی نشاندہی کر کے دی تھی، تو وہ چیز ان کے ہاں ناپید ہے. اچھا تو کیوں؟ اچھا نہ یہ سننے کا کام لیتے ہیں، اس پر سنتے نہیں ہیں، اس پر کان نہیں لگاتے ہیں. تو وہ حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہتا ہے اور وہ حقیقتیں جو ان کی زبان سے اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ جہان میں بولیں، تعارف کروائیں اپنا، وہ چیزیں ان کے ہاں نہیں پائی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین چوپائے کہا. تو یہاں سے ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ علم پر محنت اور ان چیزوں کو جاننے، سمجھنے اور ان پر غور و خوض کرنے، ان میں گہرا جانے کی کس قدر اہمیت بن جاتی ہے اس ایک آیت کو سن کر، کہ ایسا بدترین وصف جو ہے وہ ان لوگوں کو کیا بیان کر کے دیا ہے. مطلب یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی بزرگ جو ہے وہ آپ کے سامنے کسی بہت گندے انسان کو گالی دے، برا کہے، اور اس کا کوئی وصف آپ کے سامنے بیان کر دے کہ وہ ایسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بالکل جو برعکس وصف ہونا چاہیے تو وہ آپ کے ہاں پایا جانا چاہیے. تو وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں علم اور شعور پر ٹھیک ٹھاک محنت ہو، کیونکہ جیسے ہم نے کل وہ کہا کہ رسولوں نے اور تو کچھ دیا ہی نہیں، سونا چاندی یہ تو کوئی چیز تھی ہی نہیں جو رسولوں نے پیچھے چھوڑی ہو. تو یہ چیز ہے جس پر آپ کو محنت کرنی ہے. اچھا اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے اگلی آیت بھی نہایت غور طلب ہے سورۃ الانفال ہی کی. فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر پا لیتا، اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر جانتا تو ضرور بضرور ان کو یہ سنا دیتا. کہا نا کہ یہ بہرے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا. اور لیکن یہ ہے کہ یہ جس طرح کی ان کی حالت ہے، ان کو اگر سنا بھی دیتا تو لَتَوَلَّوْا، تو یہ لوگ پیٹ پھیر جاتے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور اس سے صاف یہ اعراض اور روگردانی کیے ہوئے ہوتے.
تو یہاں پر پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ اب ذرا یہاں پر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت پتے کی اور کام کی بات کر دی ہے آپ کے لیے. فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. آپ کو اگر علم اور دانائی کا کوئی خزانہ جو ہے وہ نہیں مل رہا تو بہت امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خیر نظر نہ آئی ہو آپ کے اندر. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خیر دیکھ لی ہوتی تو آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم دیتا. اللہ تعالیٰ کو اگر آپ کے اندر کوئی خوبی اور اچھائی نظر آتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں، وہ حقیقتیں، وہ علوم جو کہ انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں نجات دلوانے کے لیے آئے ہیں تو وہ ان کی بھرتی کروا دیتا. تو اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ تو یہ نہایت پریشان کن بات ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اس دل کے اندر وہ اچھائی اور وہ خوبی نظر نہ آئی ہو. تو ظاہر ہے مطلب جب تک آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر مانگنی ہی یہ چیز چاہیے کہ خدایا وہ جو بدبختی ہے، ہم اس سے پہلے اس مبحث کو خاصا طویل بیان کر چکے ہیں، وہ جو شقا، بدبختی، بدقسمتی اور دوسری طرف سعادت اور خوش قسمتی اور خوشبختی جو ہے وہ سارے کے سارے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، دامن پھیلاؤ اس کے آگے، کہو کہ علم دے دے. تو مطلب اس سے علم لینا، ہدایت لینا، شعور لینا، رشد اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو اچھائی کی باتیں ہیں تو جو کہ ہدایت پر محنت کرنے سے ملتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس میں انسان کو بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے، اور جس کو یہ پریشانی لگ جائے تو سمجھو اس کو خیر مل گئی. جس آدمی کو یہ تڑپ جو ہے وہ مل جائے کہ میں خالی نہ رہوں، میرا دامن خالی نہ رہے. مطلب رسول آئے تو ٹھیک ہے، مطلب دنیا میں ہے، میرے لیے کب آئے؟ میرے لیے تو اسی وقت آئے نا جب مجھے کچھ ملا ہو، اس سے کتابیں اتریں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑے لوگوں کو ہدایت ملی ہوگی، بہت خوب بات. مجھے کیا؟ مجھے تو اسی وقت کہ اس کتاب سے مجھے کچھ حصہ ملا ہو. تو اپنا حصہ لینے کے لیے فکر مند ہو جانا، اپنا حصہ لینے کے لیے ایک تڑپ پیدا کرنا، باقاعدہ کو پلان بنانا، کوئی محنت کرنا، کسی ماحول کا حصہ بننا، کسی باقاعدہ کسی عمل سے جڑنا جہاں آپ کو یہ چیز ملتی جائے گی. روز ہی یہ باتیں سننے کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چلیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے رمضان میں ہم کچھ، مطلب یہ روز ہی یہ باتیں سننا. مطلب بلکہ سلف کے کسی امام کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرا بس چلتا ہو تو میں پورے شہروں کے اندر ہر جو ہے نا وہ چند گز کے فاصلے پر ایک برج بنا دوں اور وہاں پر نہ ایک بندہ کھڑا کر دوں منادی کرنے کے لیے کہ لوگو آخرت، لوگو قیامت. کہتے ہیں قیامت اور آخرت اور حساب کوئی چھوٹا واقعہ تھوڑی ہے، کوئی اتنا چھوٹا واقعہ تھوڑی، اتنا بڑا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں میرا تو بس چلے ہر لمحے میں تنخواہوں پہ لوگ رکھ دوں اور وہ صبح سے لے کر شام تک چلتے پھرتے بندے کو کہیں کہ لوگو آخرت، لوگو انجام، لوگو اپنا سنبھالنا اور اپنے معاملے کو دیکھنا. تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ بہت وہ ہے. تو یہ جو ہے نا کہ آپ کے دل میں خیر ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سنا دے گا ہدایت کی بات، وہ اور رشد و ہدایت کی چیز. تو یہ مطلب خاصی پریشان کن بات ہے. جس کو یہ پریشانی لگ جائے انشاءاللہ العزیز اس کو راستہ بھی ضرور بضرور مل جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ انہی چوپایوں کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بدترین چوپائے کہا ہے، جن پر ہدایت ان کے لیے نہیں ہے، دنیا میں جو بھی ہو ان کی بلا سے، ہدایت، انبیاء، کتابیں، سلسلے، شریعتیں، حق اور باطل جو کچھ ہو جائے ان کی بلا سے روٹی کھانی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور چارپائی پہ لمبی تان کر سونا ہے، کچھ ہوتا رہے کچھ نہ ہوتا رہے. ابن قیم ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں صرف اناج مہنگا کرنے آئے ہیں. کچھ دنیا کو فرق نہیں پڑنا تھا ان کے آنے سے، یعنی دنیا کو کوئی فائدہ ہونا ہو، کسی مطلب کو نہ کسی کو فائدہ نہ کسی کو نقصان. کہتے ہیں کہ مطلب جانور بھی آ کر کوئی تو مقصد پورا کر ہی جاتا ہے نا یہاں پر. تو یہ تو ایسی مخلوق ہے، کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ ان کے وجہ سے دنیا میں اناج مہنگا ہو جائے اور دنیا میں شہروں کے مسائل پیدا ہو جائیں، باقی ان کا کوئی مصرف نہیں ہے. اچھا، تو یہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے بدترین چوپائے کہا ہے،
ان کا ہی ایک وصف سورۃ البقرہ کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ وہی مضمون ہے جو ابھی ہم سورۃ الانفال کی آیات کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کر لیا ہے، اعراض کر رکھا ہوا ہے، روگردانی ہے، کوئی توجہ نہیں ہے اس چیز پر جس کے ساتھ نبیوں کی بعثت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی مثال جانور نما کوئی جو مخلوق ہو جو کہ جس کو دور سے بلایا جاتا ہے، چرواہا اس کو جو ہے نا وہ کچھ کہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ چرواہا ہے، آپ کو پتہ ہے انسان، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو دیہاتوں وغیرہ میں رہنے کا ہوا ہو تو چرواہے وغیرہ جو ہیں وہ جب جانور کو مطلب ڈانٹتے ہیں یا تھوڑا سا وارن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لفظ بھی بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لفظ بھی بولتے ہیں۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جانور کو صرف اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مطلب آواز دے کر وہ کر رہا ہے، باقی وہ بول کیا رہا ہے وہ تو جانور کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ تو چرواہا اپنی مطلب کوئی تسکین کر رہا ہے نا، تو اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے کہ بعض اوقات وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے جانور کو، بعض کہتا ہے تجھے ذبح کر دوں گا، تجھے میں حلال کر دوں گا، تجھے قصائی کو دے دوں گا، تو مطلب وہ اپنے لیے کر رہا ہے نا۔ جانور کو کیا غرض ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قصائی کو دوں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو اس کو کچھ نہیں، اس کو کل اتنا ہے کہ اچھا کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مطلب اتنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اس کو نہیں پتا کہ کیا کہہ جا رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی بندہ زور سے بول رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا یہ ہے حال انبیاء کے سامنے، وہ جو انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے، سکھانے والے، بتلانے والے، سمجھانے والے، ان کے آگے ان لوگوں کا یہ ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ کیا کیا رہا ہے، ان کو اتنا ہے بول رہا ہے، مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں کچھ کہنے، پتہ نہیں کیا کہہ جاتے ہیں، ہمیشہ ہی کہتے رہتے ہیں بس جی، مطلب ان کو صرف اتنا ہی کہ مولوی صاحب کچھ بول رہے ہیں۔ اب کیا بول رہے ہیں یہ کس کو پتہ ہوگا؟ یہ ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جن کے دل میں اللہ نے خیر پائی ہوگی، تو پھر اس کو یہ بھی سمجھائے گا کہ بول کیا رہے ہیں، بتا کیا رہے ہیں، سمجھا کیا رہے ہیں۔ تو ایک ایسی بے حس مخلوق جو ہے اس سے نکل کر اس کی صفت سے چھٹکارا پا کر ایک ایسی صفت پانا کہ جو پوری طرح الذین یستمعون القول، دوسری طرف بتایا ہے، یہ سورۃ الزمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین یستمعون القول، جو پورے کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ یہ کیا کون سی بات ہے؟ یہی جو وحی کی بات ہے، وہی جو اللہ رب العزت کی تنزیل ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو پوری طرح کان لگا کر سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس کا جو بہترین پہلو ہوتا ہے اس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ وہ بہترین پہلو کیا؟ مطلب جس پر خوب انہوں نے غور و خوض کیا ہے، خوب سمجھا ہے، اس میں سے مطلب جو اعلیٰ سے اعلیٰ بات جو ان کو سمجھ آتی ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ رویے اس میں سے ان کو ملتے ہیں، جو اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق ان کو ملتے ہیں، جو اعلیٰ سے اعلیٰ راستے ان کو ملتے ہیں، تو ان کی وہ لوگ اتباع کرتے ہیں۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بعض انہوں نے کلام کو سن لیا ہے، بلکہ کلام سے انہوں نے ہیرے، موتی، جواہر، بہت ساری اچھی اچھی چیزیں چنی ہے۔ کسی نے اس سے بھی بڑھ کر اچھی چیزیں چن لی ہوں گی کسی نے، کیونکہ بہرحال مطلب اللہ تعالیٰ کا کلام تو خیر ہی خیر ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ کسی کو اس سے بہت زیادہ دولت ملتی ہے، تو کسی کو اس سے کچھ کم ملتی ہوگی، تو کسی کو اس سے کچھ کم ملتی ہوگی۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ ہمیشہ صبح و شام جھوٹ سنتے ہیں، ایسا مزہ آتا ہے، جھوٹ، بکواس، غلط باتیں، ان کو سن سن کے اتنا مزہ۔ آپ نے یہ دیکھ لیجیے، یہ وہ اصل مضمون وہی ہے کہ جس کے دل میں خیر اللہ نے دیکھ لی، اس کو اس بات کا شوق لگا دیا، اور جس میں خیر نہیں دیکھی اس کو کچھ اور باتوں کا شوق لگا دیا۔ اس کو مزہ ہی جو ہے وہ میڈیا پر لوگوں کا بکواس سن کر آتا ہے، وہ کسی کو جو ہے وہ
صبح سے لے کر شام تک وہ آپ اندازہ کر لیں، وہ اداکاروں کی باتیں، وہ فلاں کی جو ہے نا وہ مطلب وہ پھسل کے گر گئی، یہ خبر ہے، لگے ہوئے ہیں وہ مطلب اس نے نئے کپڑے بنوا لیے اور اس کا کوئی اور ہو گیا، اس کو چھینک آ گئی، اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ماشاءاللہ اتنی توجہ ہے اس پر، باقاعدہ بلاگ کالم یہ وہ، اور ماہرین سے آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کو اگر ایک دل میں خیر منظور نہیں ہے، خیر اللہ تعالیٰ ایک دل میں خیر نہیں پا رہا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو کتنے بیہودہ قسم کے شوق، بڑے بڑے مہنگے شوق ہوتے ہیں، لگوا دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی خیر منظور ہو تو اس کو بہت اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ یہ ساری بات ابن قیم دراصل اس اب بڑے مضمون کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ بھائی زندگی تم نے پائی، ٹھیک ہے، ایک ہی بار زندگی ملنی تھی، دوبارہ تو مطلب یہ شوق پورا ہونا نہیں ہے، پھر تو یا خوشیاں ہیں یا پھر حسرتیں ہی حسرتیں ہیں، ایک بار زندگی پائی ہے تو بھائی اس کو پھر علم کی اور ہدایت کی دولت سے بھر لو اور اس پر خوب محنت کرو اور اس کی جانب خوب توجہ دو۔ اس کے بعد ابن قیم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ دیکھ لو کہ جو بندہ علم میں ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو جتنا زیادہ، علماء سے ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا، علماء سے ہمارے ہاں جو مراد ہوتی ہوئی ہے کہ یا تو ایک بندے نے پتہ نہیں وہ کتنا برس جو ہے وہ مدرسے میں کورس کیے ہوئے ہوں تو وہ عالم ہوتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ نہیں، وہ علماء مطلب یہ لیولز ہیں، کسی کو تھوڑی سی بھی اگر دین کی سمجھ ہے تو وہ اس درجے کا عالم ہے، بلکہ علماء نے تو یہ کہا کہ ہر موحد عالم ہے اور ہر مشرک جاہل ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر نافرمان جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر فرما بردار جو ہے وہ علم والا ہے۔ مطلب اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ کفا بالخشیت علما، کہ خشیت سب سے بڑا علم ہے، مطلب پورا خشیت سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سیکھ گیا وہ علم سیکھ گیا، تو مطلب اس کو علم آ گیا۔ تو علماء سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ کریں کہ پتہ نہیں وہ تو کون سی چیزیں ہیں تو ہمارا تو کنسرن بھی نہیں ہے اور ہم تو کچھ بھی کر لیں تو شاید اس درجے کے کوئی مفتی اور مجتہد تو نہیں بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مفتی اور مجتہد اور جو بہت اونچے درجے کے علماء ہیں، ٹھیک، ان کو بہت اعلیٰ درجہ اگر وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بہرحال علم میں جو بندہ آگے ہے اللہ رب العزت اس کو زیادہ بڑا مرتبہ دینے والا ہے بنسبت ایسے شخص کے کہ جو محض عبادت میں اور اعمال میں بڑی زیادہ محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علم والے کو عمل والے کی نسبت برتری دینے والا ہے، باوجود اس کے کہ دونوں میں خیر ہے اور دونوں ہی اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ حدیث وغیرہ کے حوالے سے تو اب یہ بات پائے ثبوت کو نہیں، بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ فقیہ اثقل علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ دین کو ایک سمجھنے والا جو آدمی ہے وہ 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان پر۔ تو بطور حدیث تو اس کی سند بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض نے کہا ہے تو وہ شیخ البانی بھی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ حدیث کے طور پر تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر سلف کے ہاں اس طرح کی بات جو ہے وہ کہی جاتی تھی کہ، اور بلا شبہ یہ دین کے عمومی جو نصوص ہیں ان سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ جو ایک عالم ہے وہ دین کا بہت زیادہ بھلا کرتا ہے اور شیطان کا سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے، بلکہ حق تو کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بے علم ہے اور صرف عبادت گزار ہے تو وہ شیطان کا ایک بہت اچھا ٹارگٹ ہے، مطلب اور اس کے لیے کم از کم بھی پھر وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ بھی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ کرو کہ کچھ اچھے علماء کا دامن تھام کر رکھو، صبح و شام، مطلب ان سے کوئی رہنمائی ہدایت، ٹھیک ہے تمہیں پوری طرح خود سمجھ نہیں ہے کہ یہ چیزیں
کتاب سے سنت سے جو اصول علم ہیں ان سے یہ کیسے نکلتی ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کم از کم اتنا جان لو کہ جی ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ میرے کرنے کا ہے، یہ میرے نہیں کرنے کا ہے۔ بعض اوقات سوچیں، بعض اوقات خیالات، بعض اوقات وسوسے عجیب و غریب قسم کا آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہے عالم وہ شیطان کا بیڑا غرق کرتا ہے، وہ شیطان کا نقصان کرتا ہے، اور اسی کے بقدر وہ حق کی اقامت کرتا ہے اس دنیا کے اندر، جبکہ جو ایک جاہل ہے مگر عبادت گزار ہے، بڑی بڑی محنت کرتا ہے، وہ ولنریبل ہے، وہ بہت زیادہ قابل ترس ہے اور شیطان کا بہت بڑا ہدف اور ٹارگٹ ہے، اور اس کو بچانے والا بھی اگر کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے تو وہ کوئی عالم ہے، تو اس کو عالم کا ہی دامن تھام کر رکھنا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ کیا کہتے ہیں، اس کو اسی طریقے سے جان لیجئے کہ دنیا میں ہمیشہ ہی یہ ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے مستری اور ایک ہوتا ہے مزدور۔ تو مستری کے جو ویجز ہوتے ہیں، اس کی جو دہاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا کہتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بوجھ مزدور ہوتا ہے، وہ اٹھا اٹھا کر تھک جاتا ہے، پسینہ زیادہ کس کا نکلتا ہے؟ مزدور کا۔ زور کس کا صرف ہوتا ہے؟ مزدور کا۔ محنت زیادہ اس کی صرف ہوتی ہے، مشقت اس کی زیادہ صرف ہوتی ہے۔ اچھا اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ ایک سطح بھی آدمی کہے گا کہ یار یہ کیا، یہ جو یہ بیٹھ کر آرام سے کرسی پر مزے سے جو ہے نا اس کو یوں نہیں یوں کر، ادھر رکھ ادھر نہیں رکھ، تو اس کی تنخواہ زیادہ ہے، اور وہ جو اس طرح تنگ ہو رہا ہے اس کی تنخواہ کم ہے، ہونا تو اس سے برعکس چاہیے کہتے ہیں۔ لیکن دنیا کے سارے عقلاء کہیں گے کہ نہیں، وہ جس بندے نے مطلب ہے کہ کچھ گر ہاتھ میں کیے ہیں، کچھ راز اس نے پائے ہیں، معاملات کو سلجھانے کا سلیقہ اس نے جان رکھا ہوا ہے، تو دنیا کے تمام عقلاء ہی کا اتفاق ہے کہ اس کا اجر، اس کی حیثیت، اس کا سٹیٹس جو ہے وہ زیادہ ہو بنسبت اس کے۔ تو اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے کہ دین محض محنتوں اور مشقتوں اور ریاضتوں اور وظیفے کر کے اور چلے کر کے، نہ بھائی نہ، یہ کب کس نے کہا ہے؟ دین تو نہایت خوشگوار عمل ہے، نہایت فطری، نہایت عقل پر مبنی، نہایت معقول، نہایت مناسب۔ اس کے اندر آپ کے سارے دنیا کے جو جائز شوق ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، آپ کا کھیل بھی، آپ کی ریکریشن بھی، تفریح بھی، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ، معاملات، تعلقات، محبتیں، دین میں سارا کچھ ہے۔ یہ تھوڑی کس نے کہا کہ جی آپ مطلب ہے کہ پھانسی پر لٹک جائیں کہ آپ کو جنت پانی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو جاہلوں کی بات ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی عبادت کر کے، تھوڑی سی تسبیح کر کے، تھوڑا سا عمل کر کے، وہی جو ہم نے پہلے کہا کہ عقلاء کا اتفاق ہے کہ مصری کو زیادہ دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے عالم جو ہے تھوڑے سی عمل کر کے بہت اوپر کا درجہ پا لیتا ہے بنسبت ایک غیر عالم کے، عبادت گزار کے، جو بیچارہ بہت محنتیں کر کے بھی بہت تھوڑی سی دہاڑی بناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو قلب، وجدان، شعور، ذہن، عقل، انسان کی سب سے بڑی جو امتیازی جو ایسٹ ہے وہ اصل میں یہ ہے۔ تو اس کا استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کمال کا آپ کو اجر دیتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی آپ کے دین اور آپ کے ایمان میں ایک رسوخ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین کا جو شعوری عمل ہے، جو علمی، جو فکری جو ایک پختگی ہے وہ انسان پائے، اس سے جو آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے اور جو اعتماد ملتا ہے، اور آخرت میں بھی جو اجر ملتا ہے وہ کمال کا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔